ایک زمانے میں اللہ کے نیک اور صالح نبی حضرت اسحاق کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ بچپن سے ہی حضرت یعقوب اپنے اچھے اخلاق، نرم مزاجی، سچائی اور عبادت کی وجہ سے سب کے محبوب تھے۔ وہ اپنے والدین کے بہت فرمانبردار، لوگوں کے خیر خواہ اور اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت فرمائی اور انہیں نبوت عطا کی۔ ان کی زندگی صبر، شکر اور حکمت سے بھرپور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو 12 بیٹے عطا کیے۔ ان میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف تھے جن کے چہرے پر نور، معصومیت اور پاکیزگی ظاہر تھی۔ یعقوب کو یوسف سے خاص محبت تھی کیونکہ وہ بہت نیک اور بااخلاق تھے۔ خود یعقوب کے دل میں اللہ نے یہ احساس ڈال دیا تھا کہ یوسف کو آگے چل کر بڑا مقام ملے گا۔ ایک دن حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ نبوت کی خوشخبری ہے۔ وہ یوسف سے بولے، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ حسد میں کوئی برا قدم نہ اٹھا لے۔ لیکن حسد ایک ایسی آگ ہے جس سے انسان کا دل جل اٹھتا ہے۔ یعقوب کے دوسرے بیٹوں کے دل میں یوسف کی محبت دیکھ کر حسد بڑھنے لگا، اور ایک دن انہوں نے اپنے ہی بھائی کو جنگل میں لے جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ پھر یعقوب کے پاس جا کر روتے ہوئے کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں کی بات سنی، مگر اللہ کے نبی ہوتے ہوئے وہ سمجھ گئے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بہترین صبر ہی بہتر ہے۔ یعقوب کا دل ٹوٹ چکا تھا لیکن زبان سے شکو نہیں نکلا۔ دن رات اللہ سے دعا کرتے رہے۔ راتوں کو اٹھ کر روتے اور کہتے، اے میرے رب، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو میرے بیٹے کی حفاظت فرما۔ وقت گزرتا گیا، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ غم کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ یعقوب کی بینائی تک جاتی رہی مگر امید کبھی نہیں ٹوٹی۔ لوگ کہتے، اے یعقوب، اب تو یوسف کو بھول جاؤ۔ لیکن وہ جواب دیتے، میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری طرف یوسف کو اللہ نے مصر میں عزت، حکمت اور حکومت عطا کر دی تھی۔ کئی سال بعد جب قحط پڑا تو یعقوب کے بیٹے غلہ لینے مصر پہنچے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر اپنے اب کو ظاہر نہ کیا۔ پھر حضرت یوسف نے ایک ایسا ذریعہ بنایا کہ آخرکار ان کے بھائی بنیامین بھی مصر آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب یعقوب کے لیے ایک نیا امتحان کھڑا ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے بولے، کیا میں بنیامین کو بھی اسی طرح تم پر چھوڑ دوں جیسے یوسف کو چھوڑا تھا؟ لیکن قحط کی مجبوری تھی۔ انہوں نے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت صرف اتنا کہا، اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے، وہی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا یعقوب برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو بتایا، میں تمہارا وہی یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک قمیص بھیجی اور کہا کہ اسے والد کے چہرے پر رکھو۔ جب قمیص یعقوب کے چہرے پر رکھی گئی تو بینائی واپس آ گئی۔ وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب حضرت یعقوب مصر پہنچے۔ یوسف تخت سے اترے، دوڑ کر اپنے والد سے لپٹ گئے۔ دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یوسف نے اپنے والد کو عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور اسی وقت وہ خواب پورا ہوا جو یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا۔ 11 بھائی والد اور والدہ یوسف کے سامنے عاجزی سے کھڑے تھے۔ حضرت یعقوب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بھی دی، اولاد کی خوشی بھی دی، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوں حضرت یعقوب کی ساری آزمائشیں رحمت میں بدل گئیں اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کبھی صبر کرنے والوں کو خالی نہیں لوٹتا۔